ناظرین، نئی دلی انڈیا اس وقت احتجاج وہاں پہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ ایک کیوس ہے. پوری دنیا کی نظریں ہیں، پوری دنیا ان نوجوانوں کو دیکھ رہی ہے جو وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور بڑا ہی ایک مختلف انداز ہے. لیکن یہ اتنا بھی مختلف نہیں ہے. کیا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں پہلے کچھ سوالات رکھتا ہوں پھر آگے جا کے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ کیا یہ نیپال اور بنگلہ دیش کی طرح کوئی موومنٹ بننے جا رہی ہے؟ یہ کچھ جین زی کی موومنٹ ہے؟ کیا انڈیا میں نیپال اور بنگلہ دیش کا ایپیسوڈ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور مودی جو ہے وہ اس تحریک کے سامنے ٹھہر سکے گا؟ اس وقت مودی گورنمنٹ میں جو بے چینی ہے اور جو تشویش ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس احتجاج میں اس کی کوئی خاص بات ہے یا یہ کوئی اسی طرح کا احتجاج ہے جس طرح سے اچانک کوئی چیز جو ہے وہ فلیئر اپ ہوتی ہے؟ ان سب سوالات کا جواب حاصل کرتے ہیں میاں طاہر. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے خبریں سن لی، آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے نئی دہلی میں جنتر منتر کے مقام پر دراصل جنتر منتر جو ہے یہ ایک جگہ ہے جہاں جو انہوں نے مخصوص کر رکھی ہے لوگوں کے لیے احتجاج کرنے کے لیے. جنتر منتر کا بھی اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جنتر منتر بیسیکلی انڈیا میں قائم کی گئی کوئی درجن کے قریب رصد گاہیں تھیں. یہ بہت پرانے وقتوں میں بنی تھیں. جو رصد گاہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فلکیات یعنی کہ آپ کی جو کاسموس ہے اس کو دیکھنے کے لیے ایک اونچے مقام پہ ایک اہتمام کیا جاتا تھا اور بعد میں اس میں پھر جب جیسے جیسے ترقی ہوئی تو وہاں پہ دوربینیں لگ گئیں اور اس سے اجرام فلکی یعنی کہ فلکیات کا جو یہ جتنی اس کی مسٹریز ہیں، اس کے راز ہیں، اس کو دیکھنے کی اور پرکھنے کی ماہرین اور سائنسدان کوشش کرتے تھے. یہ پرانا وہ علاقہ ہے. اس کو اس وقت کچھ سال سے حکومت نے احتجاج کے لیے مخصوص کر دیا ہے کیونکہ یہ پارلیمنٹ سے ہٹ کے ہے. اب وہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو نوجوان نسل ہے، جو جین زی ہے، اور وہ جین زی جو مختلف سوچتے ہیں، وہ باقی سب سے ہٹ کے سوچتے ہیں. وہ اس طرح سے بھی سوچتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ان کے اوپر کوئی طنز کرے تو وہ اس طنز کو مائنڈ نہیں کرتے، اس طرح سے مائنڈ نہیں کرتے، یعنی کہ اس پہ وہ تپتے نہیں ہیں، اس پہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ غصے میں نہیں آتے، بلکہ اس کو اپنے اندر ابزارب کرتے ہیں اور پھر اپنے غصے کا اظہار کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے. اور اس وقت وہاں پہ جو سب سے زیادہ احتجاج کرنے والے ہیں وہ ایک پارٹی کے لوگ ہیں اور وہ پارٹی بھی بڑی دلچسپ ہے. اس پارٹی کا نام ہے کاکروچ جنتا پارٹی انڈیا. اب یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے، یعنی کہ کاکروچ آپ کو پتہ ہے یہ گھروں میں جو کاکروچ ہوتے ہیں، یہ بالکل اسی کے نام سے ہے اور آپ نے انٹرنیٹ پہ بہت عرصے سے یہ چیز جو ہے وہ چلتی ہوئی دیکھی بھی. یہ وہ پارٹی ہے جو انٹرنیٹ پہ بنی اور ایک طنز کے جواب میں بنی. یعنی کہ جو انڈیا کے چیف جسٹس ہیں انڈین سپریم کورٹ کے، سوریا کانت، انہوں نے نوجوانوں پہ ایک طنز کیا اور وہ نوجوان جو وہاں پہ درخواست لے گئے تھے، پٹیشن لے کے گئے تھے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اس میں کرپشن ہوتی ہے اور اس میں غلط طریقے سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، یہ جو انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں جتنے، اور اس میں کرپشن ہوتی ہے اور جو حقدار ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں. تو اس میں جب یہ بات آگے چلی تو ایک موقع ایسا آیا کہ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ تم تو کاکروچ ہو، یعنی کہ کاکروچوں کی طرح. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر ہم کاکروچ ہیں. یعنی کہ کاکروچ کو بھی انہوں نے پھر مختلف انداز میں لیا. آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنے ہی طریقے سے سوچتا ہے. انہوں نے کہا ہاں کاکروچ چونکہ وہ مخلوق ہے جو ہر صورت سروائیو کرتی ہے، یعنی کہ وہ ایٹامک حملہ ہو جائے. ایک تحقیق یہ ہے کہ ایٹم بم کہیں مار دیا جائے تو کاکروچ وہ مخلوق ہے جو زندہ رہے گی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل ہم سروائیو کریں گے، ہمیں سروائیو کرنا آتا ہے، ہم سروائیو کریں گے، ہم کاکروچ بن جائیں گے. اور وہ ایک بندہ اٹھا ان میں سے، ابھیجیت دپکے، وہ آگے لگا. یہ فارمر جو پچھلی ایک عام آدمی پارٹی جو تھی اس کا یہ ایک ان کا نیریٹو بلڈر تھا. یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، امریکہ سے پڑھا ہوا ہے، انڈیا سے پڑھ کے امریکہ سے پڑھا ہوا ہے، اور یہ ایک
نیریٹو بلڈنگ کا ایک عرصے سے یہ کام کر رہا تھا، اور اس نے انہی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا، اور انٹرنیٹ پہ پھر لوگ اپنے نوجوانوں کو اس نے دعوت دے ڈالی کہ آ جائیں پھر ہم کاکروچ ہیں اور کاکروچ پارٹی بنتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ یہ پارٹی بنی، اور اتنی اس کی فین فالوئنگ ہوئی کہ ایک وقت آیا کہ انڈیا کی حکومت کو ان ایپس کو جہاں سے یہ بنا رہے تھے، اور انہوں نے اپنی جو ایپ بھی بنائی اور باقی جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو ڈسیبل کرنا پڑا، ان کو معطل کرنا پڑا، سسپینڈ کرنا پڑا اس وجہ سے کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اب انہوں نے تو سوچا کہ انٹرنیٹ سے ان کو روک لیں گے، لیکن وہ انٹرنیٹ سے اب حقیقت کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اور وہاں پہ اس وقت تو سامنے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا خراب ہے، اور اس کے علاوہ کہ وہاں کرپشن ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہے ان امپلائمنٹ، اور میں آپ کو جو حقیقت میں بڑی وجہ جو ہے وہ یہ میں بتاؤں تو وہ ہے وہ گھٹن اور وہ حبس جو انڈیا کے معاشرے میں پیدا ہو چکا ہے۔ اور وہ جو گھٹن اور حبس ہے، یہ اس کی میں آپ کو اصل ریزن بتا رہا ہوں، باقی ظاہر ہے کہ جو ظاہراً جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو فوری طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ مطلب ٹھیک ہے کہ ان امپلائمنٹ یعنی کہ بے روزگاری یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن یہ بے روزگاری جو ہے وہ کون توقع کر سکتا ہے کہ مودی کے انڈیا میں اس حد تک لوگوں کو تنگ کر کے باہر لے آئے، جبکہ مودی تو یہ دعویٰ کرتا ہے، اور اس کی حکومت کے اس کی جو گروتھ ہے، اس کی جو معیشت ہے وہ دن بدن اوپر جا رہی ہے، اور وہ ترقی کر رہی ہے، اور وہ دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہے۔ اتنی بڑی معیشت جو ہے وہ آخر کیا ایسا کام کر رہی ہے کہ اس کے نیچے جو نوجوان ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں، اور ان تک وہ اس معیشت کے ثمرات نہیں پہنچ رہے۔ ایک تو اس کا بھی میں آپ تھوڑا سا آگے چل کے جائزہ لوں گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اچھا اس میں جو کیٹلسٹ کا یہ تو ایک تو ان کا کام ہوا نا، ان کو جو نوجوانوں میں جو ایک فرسٹریشن تھی اس کیٹلسٹ کا کام کیا، یعنی کہ اس میں جس نے آگ بھڑکائی وہ چیف جسٹس تھے، اور اس کو رستہ دینے والا جو بندہ ہے وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہے، ماہر تعلیم ہے، انڈیا کے مقبوضہ انڈیا نے جس پہ قبضہ کیا ہوا لداخ کا علاقہ ہے۔ یہ دراصل چائنا اور انڈیا اور پاکستان کا یہ مشترکہ بارڈر پہ ایک لداخ ایریا ہے، وہاں کا ایک ماہر تعلیم ہے، اس کا نام ہے پونم وانچنگ۔ پونم وانچنگ جو ہے یہ ایک عرصے سے ایجوکیشن میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ وہ بندہ ہے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جس کے جو طریقہ تعلیم ہے اس سے متاثر ہو کے عامر خان نے 3 ایڈیٹس فلم بنائی تھی، اور اس میں ایک کردار تھا آپ کو یاد ہوگا فنسنگ وانگچو، یہ بیسیکلی یہ وہ کریکٹر انہوں نے لیا تھا، اس پہ متاثر ہو کے انہوں نے یہ فلم بنائی، اور اس کو ویسے تو وہ فلم جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ مزاح کا ایلیمنٹ کچھ زیادہ تھا تو بڑی مقبول ہوئی، لیکن اس میں اصل آئیڈیا یہ تھا کہ تعلیم جو ہے وہ صرف اور صرف رٹا سسٹم نہیں ہونی چاہیے، صرف تھیوری نہیں ہونی چاہیے، پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ یہ بندہ اس چیز کا سب سے بڑا مطلب یہ لیڈر ہے اس معاملے میں۔ تو اب وہ بندہ اٹھ کے آ گیا، ایک تاریخی آدمی اس لحاظ سے کہ اس پہ ایک فلم بھی بنی اور اس کا کام جو ہے وہ پوری دنیا تک بھی پہنچا، تو وہ بندہ اب اٹھ کے آ کے یہاں جنتر منتر پہ کئی دنوں سے بھوک ہڑتال پہ اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ بھوک ہڑتال کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ صحیح والی بھوک ہڑتال کر رہا ہے نا، 2 نمبری تو نہیں کر رہا ہے جس طرح سے اور لوگ کرتے ہیں، تو اب اس کی حالت بگڑ گئی اور اس کو ہاسپٹلائز کر دیا ہے۔ یہ ہے بندہ جس نے کھینچا نوجوانوں کو اپنی طرف، اور یہ کاکروچ جنتا پارٹی وہاں پہ آئی، وہاں پہ ان پہ تشدد ہوا، کل بے تحاشا تشدد ہوا، اور اس کی یہ جو تشدد ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ حکومت کس حد تک ہل کے رہ گئی ہے۔ حکومت مودی حکومت جو کسی اپوزیشن پارٹی سے نہیں گھبرائی، وہ آج ان سے گھبرائی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا اب اس کی وجوہات جو بیک گراؤنڈ پہ ہیں، جو اصل وجوہات ہیں اس کا کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ وہ کچھ یہ ہیں کہ ایک تو میں نے کہا کہ معیشت جو اس کی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی جو گروتھ ہے، لیکن اس کے نیچے خلا ہے، اور اس خلا کے بہت نیچے زمین پہ بے روزگاری ہے، لوگوں کا خون ہے،
لوگوں کی آہیں ہیں، لوگوں کی سسکیاں ہیں، کیونکہ غربت ایک بہت بڑا پورشن ہے انڈیا کا۔ اچھا، اب یہ ایک وجہ فرسٹریشن کی ہے نوجوانوں میں کہ کچھ لوگ، مطلب وہ گنتی کے لوگ ہیں، وہ 400-500 ہوں گے زیادہ سے زیادہ، انڈیا بہت بڑا ہے، ان کے ہاں دولت جو ہے وہ دن بدن، رات چگنی اور دن دگنی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، ان کی دولت بڑھ رہی ہے، لیکن نیچے اس دولت کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ نیچے اس دولت کا کوئی اثر نہیں آ رہا، اور نیچے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اوپر دولت بڑھ رہی ہے، نیچے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے سب سے بڑی۔ دوسری جو اس بڑی وجہ وہ ہے مودی کی جو حکومت ہے اور اس کی جو پارٹی ہے بی جے پی، اور اس کے ساتھ جو وہ آر ایس ایس ہے، انہوں نے جس طریقے سے انڈیا کی سوسائٹی کو ریڈیکلائز کر دیا ہے، انتہا پسندی کی طرف لے گئے، یعنی کہ وہاں صرف ہندتوا ہے، جو بہت بنیاد پرست ہندو ہے وہی سب کچھ ہے، اور باقی جو ہے نا وہ کاکروچ ہے۔ یہ دراصل یہ ایک وقتی طور پہ ایک ادا کیا گیا جو جملہ ہے اس کے اوپر بننے والا ریاکشن تو ہے، لیکن دراصل اس کے پیچھے سالہ سال کی گھٹن اور سالہ سال کا حبس اور وہ ریاکشن ہے، وہ رد عمل یہ سامنے آیا ہے جو بن رہا تھا لوگوں کے دلوں میں کہ ہم تو کاکروچ ہیں۔ یہ صرف اور صرف حکومتی پارٹی اور اس کے جو کارندے ہیں اور جو ہندو اور جو جاہل ہیں، جو بیسیکلی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہی ہے نا جو انتہا پسند ہیں۔ اگر پڑھے لکھے ہوں تو انتہا پسند کیوں ہوں؟ تو یہ ان کا انڈیا ہے، یہ ہمارا انڈیا نہیں ہے۔ یا ان کا انڈیا ہے یا پھر مودی کے جو 400-500-600 یار ہیں جو سرمایہ کار ہیں، ان کا انڈیا ہے۔ تو یہ وہ نوجوان ہے جو اس وقت نکلا ہوا ہے۔ یہ وجوہات اصل میں بنیادی طور پہ یہ خود مودی اور مودی کے طرز حکومت کی پیدا کردہ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس انڈیا اور اس نوجوان اور اس یوتھ کے پاس فخر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک احساس تفاخر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح معنوں میں آپ کی معیشت جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے، جیسے چائنا میں ہے کہ ان کی جو معیشت ہے وہ مڈل کلاس کو اوپر لے کے جا رہی ہے، وہ ترقی دے رہی ہے، لیکن یہ جو معیشت ہے، یہ جو انڈیا کی معیشت ہے، یہ مڈل کلاس کو ختم کر رہی ہے۔ یعنی کہ دو ہی کلاسیں ہیں، یا تو بہت الیٹ یا پھر بہت غریب۔ تو یہ ہے دراصل وہاں کا اصل دکھ جو اس مودی کی طرز حکومت سے۔ اور دوسرا پھر اس نے اپنے لوگوں کو نئی ڈائریکشن دینے کے لیے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کی توجہ بانٹنے کے لیے اس نے جو انتہا پسندی وہاں پہ اس معاشرے میں ڈال دی، ہندوؤں کے علاوہ سب کے سب جو ہیں وہ شودر ہیں، وہ کاکروچ ہیں۔ اب شودر کا ہی نام ہے کاکروچ، پہلے شودر ہوتے تھے، اور شودر جو تھا وہ چونکہ ایک ٹیگ ہو گیا تھا تو وہ ان کی بغاوتیں رہی ہیں، لیکن وہ پھر بغاوت ہوئی اور ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جو نئی نسل ہے یہ دراصل اپنے آپ کو وہ جب کاکروچ کہتے ہیں تو اصل میں مطلب شودر ہونا ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں جو کاکروچ ہیں اور یہ ہیں سب کچھ کھا گئے، تو اب ہم زندہ رہ کے دکھائیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں یہ ساری کہانی۔ دیکھتے ہیں کہ مودی حکومت اس کے سامنے کب تک سروائیو کرتی ہے۔ اجازت دیجیے۔